السلام علیکم. خوفناک سچ نون نیم چوہان کے ساتھ میں حاضر. سب سے پہلے میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ آپ کا میرے خیالات سے متفق ہونا یا ایگری کرنا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی میری خواہش ہے. مجھے میری اپنی سوچ وائبریشن اور فریکوینسی کے مطابق چلنے دیں. آپ اپنی کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ مختلف آراء کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیے، جو میری اپنی بھی عادت ہے. ہم لوگ سارے بالکل اس کائنات کے رقص میں ان پھولوں کی طرح ہے جو چمن میں کھلتے ہیں. مجھے اپنی حساب سے کھلنے دیں اور باقی آپ پھول جو ہیں آپ اپنے حساب سے کھلیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی پھول تقلید کے لیے زبردستی کرتا ہے. تقلید اور مقابلہ زہر حلاحل ہیں، جیسے میں اپنی روحانیت میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پھول کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر آپ چمن کا نہ تو مزہ اٹھا سکتے ہیں، نہ باقی پھولوں کی خوشبو اور نظارہ انجوائے کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو حضرت انسان کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. تقلید بہت ہی بری چیز ہے. اس سے پرہیز کریں، اس سے جان چھڑائیں. اس نے روحانیت کے رقص کو تباہ و برباد کیا ہے. آج ہی میں اپنا یوٹیوب پہ کامنٹ دیکھ رہا تھا. ایک شخص نے لمبا ترین کامنٹ میرے یوٹیوب پر دیا، میرے ویلاگ پر، کہ آپ ہمیشہ فوج، نواز شریف، زرداری ورداری کو رگڑتے ہیں تو آپ کو عمران خان نظر نہیں آتا جس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اور سارا کچھ کیا ہوا ہے. اب یا تو اس نے پچھلے میرے 100 ویلاگز نہیں سنے. میں کیا بتا سکتا ہوں. میں نے ادھر جواب تو دیا ہے کہ قبلہ میں تو کسی کا بھی عاشق نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور نواز شریف کا بھی میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، خدارا اس بلا کو دوبارہ نہ لے آئیں، اجتناب کریں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈس جائے تو ٹھیک ہے، دوسری دفعہ ڈسے تو وہ پھر احمق ہے، اس کی اپنی بیوقوفی ہے. چائنیز سینگ بھی یہ ہے کہ اگر آپ دوسری دفعہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں تو یار اس کو 3 دفعہ ٹرائی کر لیے، بڑی مہربانی، جان بخشیں یار. آج کے میرے جو 3 موضوعات ہیں وہ بہت دلچسپ اور مختصراً میں جن 3 موضوعات پر بات کروں گا. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ پاکستان میں فوج کا قبضہ چھڑوانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ یہ ناممکن چیز ہے. اس کے بعد میں امریکی صدارتی الیکشن کے بارے میں بات کروں گا، جس طرح کہ میں ہر دفعہ بات کرتا ہوں. اور تیسرا میں سوشل سسٹمز پر کچھ بات کرنا چاہوں گا. ہماری معاشرتی معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے فوج کا معاملہ دیکھیں. فوج تو اب قابض رہے گی. انسیڈنٹلی فارچونیٹلی فوج کو ایک بہت اچھا موقع مل گیا ہے کہ پوری دنیا میں سینٹرل گورنمنٹس کا ٹرینڈ آ گیا ہے. پوری دنیا میں یہ جمہوریہ لبرل جمہوری سرمایہ کارانہ نظام پھٹ گیا ہے. اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے الٹرنیٹیو کی لیفٹ کے لیے، سوشلسٹ کے لیے، وہ بھی دم توڑتی جا رہی ہیں. آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ رشین ٹرولز جو ہیں ٹویٹر پر، وہ پریزیڈنشل کیمپین امریکہ کی ڈسٹرب کر رہے ہیں. وہ ڈیموکریٹس کو ڈیوائیڈ کروا رہے ہیں اور ٹورڈز لیفٹ اینڈ فار لیفٹ. اوکے، دراصل اس میں ڈیموکریٹس کا اپنا قصور ہے. برنی سینڈرز یا الزبتھ وارن کو اگر لایا جاتا، نامینیٹ کیا جاتا، تو ایسی باتیں بالکل نہیں ہونی تھی. ٹرمپ کو یہ مفت میں بہت سارٹ آف کیک ان اے پلیٹ ملا ہے. وہ تو بہت خوش ہے. یہ ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ میں نے جیسے کہا تھا اپنے ایک ویلاگ میں 2-3 دن پہلے کہ لیفٹ کا پرابلم، لبرلز کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے
کہ ایک ایمٹی ٹروف ہے، ایمٹی باکس ہے، جس میں ہر ایک کو فریڈم ہے، ہر ایک کو لبریشن ہے کہ وہ جیسے چاہے موو کرے. آن لبرٹی میں بیسیکلی جو میٹرکس کریٹ کرنے کی جان سٹوارٹ مل نے کوشش کی وہ یہی میٹرکس تھا، جس میں اس نے سوسائٹی کو بھی ظالم ہونے کے ناطے یا لبرٹیز سٹیفل کرنے کے ناطے سے مورد الزام ٹھہرایا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہے کہ وہ ٹروف میں اب آپ نے کس طرح آپریٹ کرنا ہے، اس کے لیے چند ریگولیشنز کی ضرورت ہے، جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے بھی ایک سپیس پرووائڈ کرنے کا کہا تھا. انفارچونیٹلی وہ سپیس رانگلی یوز ہوئی، وہ فریڈمز ایکسپلائٹ ہوئے. اب آپ دیکھیں، ایک اور میں خبر پڑھ رہا تھا کہ میک ڈونلڈس جو ہے وہ اس نے کچھ بلیکس ایریا جہاں بلیکس کی برتری ہے وہاں سے اپنی برانچیں بیچنے کا یا ختم کرنے کا اندیا دیا ہے، اپنی ساری فرینچائزز پل آؤٹ کرنے کا دیا ہے. بلیکس بہت زیادہ برہم ہے اس بات سے کہ یہ ریشل ڈسکریمنیشن ہے. اب دیکھیں، بزنس مین کے لیے تو بزنس انٹرسٹ زیادہ عزیز ہیں، اس کو اس سے کیا آگے اس سے ڈسکریمنیشن ہے یا نہیں ہے، اس کو تو وہ تو ہی ول رن آؤٹ آف کمپٹیشن. اور میں نے دیکھا ہے منیاپولس اگین جہاں میں رہتا تھا، جو میک ڈونلڈس کی برانچز بلیکس ایریا میں تھیں، اوہو، میں جسٹ آن دی ایج آف دا ڈاؤن ٹاؤن ایک میک ڈونلڈ کی، وہاں جناب باتھ روم میں 2 تالے لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. جو بھنگی نشئی بلیک ادھر باہر ویٹ کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اتنی پورے میک ڈونلڈ سے بو آتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا. یہ ہیں وہ فریڈمز جن کو ہم نے ایبیوز کیا، جو کہ پاکستان میں تو خیر بالکل ہی مادر پدر آزاد ہو گئے. امریکہ میں تو پھر کچھ ریگولیشنز تھی، جرمانے تھے، انفورس ہو رہا تھا. ادھر تو بالکل ہی نہیں انفورس ہو رہا تھا. کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک کہ پاکستان میں فوج کیوں نہیں جان چھوڑے گی، وہ اس لیے کہ ایک تو فوج کا الٹرنیٹیو سینٹرل اتھارٹی قائم کرنے میں بالکل بھی کوئی نہیں ہے. کوئی ایک سیاستدان ایسا نہیں ہے جو سب ڈویژنز کو ساتھ لے کے چلے. ہاں، بھٹو کا میں کہہ سکتا ہوں، بھٹو کسی حد تک سکسیڈ ہو گیا تھا، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھی، امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھی، تو انہوں نے اس کا کلا کما کر دیا. دیکھیں، فوج کے میں بھی جب ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے ڈکٹیٹر ان ایکسیپٹیبل ہو گیا تو وہ پھر انہی سے مروایا گیا. جنرل ضیاء کو مرزا اسلم بیگ سے مروایا گیا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح مشرف کو جنرل کیانی سے مروایا گیا. تو یہ سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. میرے جیسے لوگ یہ کہیں گے، یا بہت سارے پاکستانی یہ کہیں گے، چلیں جی پاکستان انٹیکٹ تو ہے. یس، یہ میں مانتا ہوں کہ اگر فوج کا عمل دخل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انفورسمنٹ نہیں ہے، تو یس، پاکستان انٹیکٹ نہیں رہے گا. پاکستان انٹیکٹ فوج کی بدولت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ فوج کی وجہ سے پاکستان افغانستان، ایران، عراق، سیریا یا لیبیا نہیں بنے گا. بالکل. پاکستان، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، پاکستان فوج کی وجہ سے ہی افغانستان، ایران، عراق، لیبیا اور سیریا، شام بنا ہوا ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. فوج کو امریکن بیکنگ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. ہینری کسنجر نے یایا سے یہ پنگا کروایا، ایسٹ پاکستان والا، چڑھائی کر دو. ادھر جو ابھی ریکارڈ ڈی سیل ہوا ہے، وہ پرانا سارے میموز، اس میں ایمبیسی کونسولیٹ جو ڈھاکہ کی ہے، وہ بار بار انہیں کہہ رہی ہے کہ گراؤنڈ حالات بالکل ڈیفرنٹ ہے، فوج کو پل آؤٹ کریں، لیکن نہیں. اسی طرح ہینری کسنجر نے سوئکارنو کو ایسٹ ٹائمور پہ چڑھایا، اور اس کا خیال تھا کہ یہ حالانکہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز تھے تو یہ کنٹرول ہو جائیں گے، نہیں ہو سکے. ادھر جنگ زیادہ طویل ہوئی، 20 سال لگے انڈیپینڈنس کے لیے. یہاں پاکستان، ایسٹ پاکستان کے کیس میں کیونکہ انڈیا بالکل ساتھ تھا اور فوراً ہی اس نے ٹیک اوور میں مدد کروائی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بنگالی ابھی بھی یہاں ہمیں ملتے ہیں، مجھے امریکہ میں بنگالی، وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم
سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اگر آپ کاش ہمارے ساتھ رہ سکتے. تو فوج کی وجہ سے پاکستان ایک اکائی میں تو رہے گا, انٹیکٹ تو رہے گا, لیکن پاکستان بھوکا, ننگا, اسٹرائف, کانفلکٹس ان میں ضرور رہے گا. دیکھیں ایک ڈی سینٹرلائزڈ پیٹرنس ہیں کہ آپ ڈی سینٹرلائز کر لیں. ہیلینا نارڈبرگ از مائی آئیڈیل ان دیٹ, جس نے لداخ کو سیٹل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کو میٹیریلزم نے نہیں چلنے دیا, لوگ اربن ایریاز میں شفٹ ہو گئے. آج ہی میں ایک اور خبر پڑھ رہا تھا جو میں فیوچر کا بتاتا ہوتا ہوں کہ مائیگریشن کووڈ کے بعد اسٹیٹ سے, تو میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ اسٹیٹ نیو یارک اور نیو جرسی سے مائیگریشنس ہوئی ہیں. اندازہ لگائیں, وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ سٹیز بیابان ہو جائیں گے, کچھ 70% مائیگریشنز آفٹر کووڈ-19 ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, نیو جرسی اور نیو یارک سے ہوئی ہیں. اچھا, پھر انٹرسٹنگلی بالکل جیسے میں آپ لوگوں کو پریویس ویلاگس میں بتاتا تھا, سب سے زیادہ جن اسٹیٹس میں مائیگریشن ہوئی ہیں, یہ تو میں نے بتایا تھا کہ جہاں سے ہوئی ہیں آر نیو یارک اینڈ نیو جرسی, جہاں ہوئی ہیں آر اوریگون اینڈ آئیڈاہو. اگین دونوں جنگل, بیابان, دونوں ہی وہ پوٹیٹوز گرو ہوتے ہیں. میں آئیڈاہو کچھ دیر رہا ہوں, بہت زبردست اسٹیٹ ہے. آئیڈاہو بھی میری ایک فیوچر چوائس ہے رہنے کے لیے. بہت زبردست فارمز ہیں. اینڈ اوریگون میں تو بہت سارے روحانی لوگ رہتے ہیں. پورٹلینڈ میں یہ گڑبڑیں بھی اسی لیے ہیں کہ وہ کمرشلائز بڑا زیادہ ہو گیا تھا. پورٹلینڈ کے جو گرد و نواح ہے اوریگون کا جو فارم رورل سائٹ ہے, وہاں بہت سارے اسپرچولیسٹ رہتے ہیں. اوشو بھی اوریگون میں گرو رجنیش رہتا تھا. خاص طور پہ انڈینز گروز, بابا اور بدھسٹ زین ماسٹرز, یہ سارے ادھر ہی رہتے ہیں. ویسے ایکارٹ ٹولے بھی اسی قسم کی ٹیرن میں رہتا ہے, لیکن وہ کینیڈا وینکوور میں رہتا ہے. تو سرٹنلی یہ واپس ہم نے جنگلوں کی طرف جانا ہے, واپس ہم نے فارمز کی طرف جانا ہے, ہم نے اربن سٹیز سے نکلنا ہے. یہ ہو کر رہے گا, آپ دیکھ لینا. آج ایک اور خبر میں پڑھ رہا تھا کہ کیلیفورنیا میں جو آگے لگی ہوئی ہیں جن علاقوں میں, وہاں سے انشورنس کمپنیز نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا ہے ہاؤسنگ سیکٹر سے. یہ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے بہت تباہ کن ہوگا. لوگ پریشان ہیں. اس کا مطلب وہاں آبادیاں بالکل ختم ہو جائیں گی. ہومز کی انشورنس کے بغیر بیکار ہے, آپ کو کروانا پڑتا ہے. اینڈ اسپیشلی وہ علاقے جہاں آپ آگے لگی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا تو دیوالیہ ہو رہا ہے. تو یہ سارے سسٹم کا یہ برکس نکل رہا ہے. سوچا جا رہا تھا کہ 9 ارب سے واپس آئے گی دنیا کی آبادی, لیکن یہ تو 7 ارب سے ہی واپس آ رہی ہے. میرا بھی دراصل یہی خیال تھا کہ 7 ارب سے یہ آبادی واپس آنی شروع ہو جائے گی. اور میرا جہاں تک خیال ہے, یہ جو قیامت کی ٹرانزیشن چل رہی ہے, یہ آبادی 2-3 ارب تک اگلے 40-50 سال میں آ جائے گی. جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, جس طرح واقعات چل رہے ہیں, جنگلوں کو آگ لگ رہی ہے, گلیشیئر پگھل رہے ہیں. پاکستان میں سبات جیسے کہ امن کی یہ باتیں کر رہے تھے, وہاں پانی اس طرح بہہ رہا ہے جیسے کوئی ڈرین چل رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے جی کہ برساتی نالے جو ان سے تھے, ان پہ لوگوں کو گھر بنانے کی اجازت دی گئی. واہ جی واہ, عمران کوکینی کی حکومت ہی تھی تو کس نے اجازت دی؟ پاکستان میں پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک طرف فوج کی بندوق اور ڈنڈا ہے جو سینٹرل کمانڈ کر رہا ہے, اور دوسری طرف میسو کرپشن. فوج کی جو مرضی ہے کرے, اپنے لوگ اس کے بے شک کرپشن کرتے پھریں, اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لنک کروں گا کہ احتساب بھی کیوں نہیں ہو سکا. آج میں ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انٹرسٹنگ. ایک ریاض نامی کوئی جرنلسٹ ہے جو کہہ رہے تھے کہ یہ سوئس اکاؤنٹس نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دراصل یہ ان ایبسٹریکٹ ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں کا پیسہ سوئس اکاؤنٹس میں پڑا ہے. زرداری کی زبان بھی رانا مقبول سے کٹوائی گئی, لیکن کچھ نہیں نکلا. میں بہت ہنس رہا تھا. اگر کچھ نہیں نکلا تھا تو پھر جناب وہ واجد شمس الحسن نے جو NRO کے بعد سوٹ کیس لنڈن کی پاکستانی ہائی کمیشن میں آفس میں یا اس کے گھر میں جو سوٹ کیس سوئٹزرلینڈ سے جو سوٹ کیس حسن وسیم افضل ابھی بھی زندہ ہوگا, وہ بیوروکریٹ
جو بدنام میں زمانہ تو ضرور ہے، کرپٹ تو ضرور تھا، ایروگینٹ ضرور تھا، لیکن یہ کام ویسے اس نے اچھا کیا تھا. اس نے وہ اکاؤنٹس ٹریس کیے تھے باقاعدہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ لانگ پروسیجرز کا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ باجوے کے لیے بھی رسیدیں بنانا بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. ان کا بہترین حل وہی ہے جو میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھ جیسے بندے کو میں پھر میرے زبان سے نکل جاتا ہے، مجھے کوئی اس طرح کا ایمبیشن نہیں ہے. کسی میرے جیسے بندے کو کسی کمرے میں نیب کا میں کمرہ دے دیں اور وہ ایسے جیسے ریٹس کارلٹن سے ایم بی ایس نے پیسے نکلوائے ہیں اسی طرح وہ پیسے نکلوا لیں، جتنے مرضی، سینکڑوں ارب ڈالر، 1000 ارب ڈالر تک بڑے آرام سے اسے 1 لاکھ اشرافیہ سے نکلوایا جا سکتا ہے. پرابلم آپ کی نیت، آپ کی ول ہی نہیں ہے. وہ جو لڑکے فار ایسٹ والے کہتے ہیں کہ اسلامی نظام امپلیمنٹیبل ہی نہیں، اسلامک اکنامک سسٹم کوئی ہے ہی نہیں، وہ یہی کہ نہ ہماری نیت ہوئی نہ ہمارا ول ہوئی. اور آخری سیکشن میں بتاؤں گا کہ میلیو ہمارا جون سا ہے وہ ہی اس میں نہیں تھا. آتے ہیں امریکی صدارتی الیکشنز کی طرف. امریکہ میں صدارتی الیکشن اتنے دلچسپ تو نہیں رہے جتنے میں سوچ رہا تھا. ٹرمپ کو بہت زیادہ ایج ہے. ٹرمپ کو ڈیپ اسٹیٹ سرٹنلی میرے خیال کے مطابق امریکی ڈیپ اسٹیٹ اگر ہے تو وہ ٹرمپ کے لیے سپورٹیو ہے. ٹرمپ کا جو مشن ہے یا ٹرمپ کی جو تھنکنگ ہے یا اسٹریٹجی ہے یا جو پلاننگ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بارے میں وہ سروائیو کرتی نظر آ رہی ہے. کل ہی ٹرمپ کے بارے میں ایک نیوز لیک ہوئی کہ 1 سال پہلے ٹرمپ کو سٹروک ہوا تھا جو خفیہ رکھا گیا. تو ٹرمپ نے بہت اچھا کہا کہ چلو مجھے اگر ہوا بھی تھا تو 1 سال پہلے ہوا تھا تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں. واٹ اباؤٹ بائیڈن جو ڈیمینشیا کا بڑا پکا مریض ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اس نے کہا اور واقعی بائیڈن تو مجھے ایسے لگتا ہے جب وہ بول رہا ہوتا ہے جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہے. وداؤٹ پیشن، اے پیشن لیس پریزیڈنٹ. کیا امریکہ پیشن لیس پریزیڈنٹ پسند کرے گا جس کے کوئی جذبات ہی نہیں؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، آپ بڑے جذباتی ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ انسان تو پھر ہم ہیں ہی نہیں اگر ہم جذباتی نہیں ہیں. اور سارے لیڈر بڑے جذباتی تھے. ابراہم لنکن کو 2 دفعہ نروس بریک ڈاؤن ہوا اور بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شیزوفرینک تھا. تو یہ جذباتی لوگ جو پیشنس رکھتے ہیں ان کے اندر سے وہ جو ہے وہ لاوا پھٹتا ہے فار دا بیٹرمنٹ. یہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں دنیا کو یہ کچھ کر پاتے ہیں. یس آئی ایگری. بائیڈن بیچارے نے کیا کرنا، وہ تو بالکل ہی لائک اے سلیپنگ ڈاگ لگتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی وڈ ایور بی سپورٹڈ اور لائک بائی دا ڈیپ اسٹیٹ. اینڈ جتنی ڈیموکریٹک ڈویژنس ہو چکی ہوئی ہیں ان میں تو مجھے بالکل ہی چانس نہیں نظر آتا. ٹرمپ کل وسکونسن میں بھی گیا ہے جہاں وہ انسیڈنٹ ہوا پولیس کی شوٹنگ کا، اور وہاں حالانکہ روک رہے تھے وسکونسن کے میئر اور ایڈمنسٹریشن، لیکن ٹرمپ باز نہیں آیا. کل اتفاق سے سیکورٹی بہت زیادہ تھی، کچھ نہیں ہوا. اور پورٹلینڈ کا جو چکر ہے وہ اس کو وہ ریپیٹ فارچونیٹلی اور اللہ نے کرم کیا نہیں ہوا ہے. تیسری طرف جو میں سوشل ایشوز پہ بات کرتا ہوتا ہوں، میرا ایک بہت کلیئر لاجک اور پیٹرن ہے اس میں. سوشل ایشوز میں دیکھیں، میں آزادی کی بات کرتا ہوں جب تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا استحصال نہ ہو. آزادی ود ان ان گراؤنڈس ہو جہاں سے آپ گرو کر رہے ہیں. فرض کریں یہ ایک درخت ہے، یہ یہاں گرو کر رہا ہے، پھیلی جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ پورے باغ کو ملیاں میٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، جو ہم انسانوں نے کیا ہے. ہم اپنی انڈیویجول گروتھ میں کنیکٹڈ تو ہیں سب انسانوں کے ساتھ، لیکن ہم انٹرڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو ہم کیوں ان پہ چڑھائی کریں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو میرا فریڈم سے ایگزیکٹلی جو میں کہنا چاہتا ہوتا ہوں کہ استحصال کیوں کیا جاتا ہے؟ کنٹرول کی وجہ سے. کنٹرول کیوں کیا جاتا ہے؟ مادہ پرستی کی وجہ سے. پیسے اکٹھے کیے جائیں. جب تک میں کنٹرول نہیں کرتا لوگوں کو، میرے سے پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں فوج نے جناب صاحب اب وہ
सिंथिया अमरीकी गश्ती को अब कहा जी कि आप 15 दिन के अंदर खाली। अब यूसुफ कोकर की टेंट फाड़े हैं उस हरामजादे सेक्रेटरी इंटीरियर की, जिसका लेटर है साइंड के यूसुफ के सिंथिया रिची ने हमारी बहुत खिदमत अंजाम की हैं पाकिस्तान के लिए, और ये ISPR के इमेज को इम्प्रूव कर रही है और पाकिस्तान में बहुत बिजनेस लाई है। जनाब साहब अब कौन सच है, ठीक है ना? अब इनका सर तोड़ेंगे, उसको रखें यार इस तरह के बंदे को जो ISPR का इमेज बना रहा है, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहा है, ठीक है ना? या फिर अब उसको निकालना है तो ये कुत्ते यूसुफ कोकर को भी साथ ही टैची केस में बंद करके निकालें उसको भी। ये तजादात हैं पाकिस्तान में। ये सारा खेल कंट्रोल का है, ये सारा खेल इस्तेसाल का है जो मैं कहता हूँ, जिससे आप हर सूरत छुटकारा हासिल करें। सोशल मीडिया में आप इंडिपेंडेंट हैं और रूहानी एतबार से आप कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ। कॉस्मिक डांस में आप कनेक्टेड रहेंगे। बॉडी बड़ी टेम्परेरीली इस दुनिया में आई है और इसने छोड़ जाना है 50, 60, 70, 80, 100, ज़्यादा ज़्यादा आप 110, 20 साल जी जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं जी सकते। तो फिर रूह का सफ़र जो है, और रूह ही फाइनल है, रूह ही रोशनी, रूह की रोशनी कनेक्टेड है। कल जो मैंने कहा था कि मैं जन्नत में रह रहा हूँ, वो बॉडीली जन्नत नहीं थी। मैं तो एक मकरूज शख्स हूँ, पहले एक कॉन्डो में रहता था, अब एक घर के एक पोर्शन में रहता हूँ किसी के, ठीक है ना जी? तो वो मटेरियल चीज़ों के एतबार से नहीं मैंने कहा था जनाब साहब, और ना ही मैंने तारिक जमील की हूरों और शहद की नहरों के एतबार से कहा था। मैंने अपने रूहानी रक्स के एतबार से कहा था कि जो मैं कायनात का रक्स, जो कॉस्मिक डांस, जो डिवाइन डांस में मैं शामिल हूँ, मेरे लिए मौत इमटेरियल है और मैं विश करता हूँ कि ये डांस जारी रहे, ठीक है जी? यही डांस जारी रहे। मुझे नहीं कोई ये पूरे शूरे शहद की नहरें शहरें, ये तारिक जमील की जो बनावटें बकवासें, और इनसे 100 मील दूर। फिर मैं कंक्लूजन में कहूँगा भाईचारा, जिसको मैं प्यार मोहब्बत कहता हूँ, और जज्बा शुक्रगुजारी। ओनली 2 थिंग्स यू नीड। बाकी पाकिस्तान से फ़ौज का कब्ज़ा ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा, बी वेरी क्लियर। सदर अमरीकी सदर ट्रम्प ही होगा, ठीक है जी? और तीसरी बात ये कि एहतसाब आप करना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान यकीनन अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, शाम और लबनान और लिबिया बन चुका हुआ है, और इसी तरह पाकिस्तान आगे चलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान।